مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی شارٹ کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل پر وہ دوبارہ چلے، ہمارے سلسلے میں دوبارہ چلے، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سینڈ کیے جاتے ہیں۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، آپ کا میسیج جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ چونکہ جو میسیج کریں گے، آپ کے میسیج پر ہم آپ کی فرمائش جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر سلسلے میں چلتی ہے، پھر لوگوں کو سینڈ کی جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میسیج کرنے میں کنجوسی یا سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کریں تو سلسلے کے دوران انشاءاللہ کال سینٹر والے ہمیں اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ہم لائیو سلسلے میں پڑھتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے، اور سید صاحب جو ہے وہ جو کامنٹس آپ کرتے ہیں، سید صاحب ان کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں جو فرمائشیں ہوتی ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، اور آپ نے سید صاحب سے جو اشعار وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ سینڈ کریں۔ فیس بک پر سینڈ کریں گے تو آپ جو شعر ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ خود ہی پڑھ لیں گے جو آپ سینڈ کریں گے، تو کال سینٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر سینڈ کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم سلسلے کے دوران ان سے پوچھیں گے۔ ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ عورت کی کنگھی سے جو بال نکلتے ہیں کنگھی کرنے پر، یہ بھی عورت ہیں۔ عورت کا معنی چھپانے کی چیز۔ اسلامی بہنوں کے چہرے کے غیر ضروری بالوں کا علاج بتا دیں۔ کسی کو یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے جنتیوں کو حور دی جائے گی۔ خدا کے فضل سے غم پر یہ بتائیں عالم کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ نسیمہ جانب بدغا، صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔
دو شعر ہیں مگر وہ طرز کے ذریعے پہچاننے ہوں گے. باری ہے کراچی والوں کی. زندگی دماغی امراض رسول باولپور والوں سے پہلا سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں کو کوشش کریں تو کے بجائے آپ جناب بولیں. 2500 5000 8000 جی ماشاءاللہ. یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی. اسی دوران جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. سلسلے کو آگے لے کے چلیں اور ہم آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا. اوکے. ذہنی آزمائش پر نکیال میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں جو کلام پڑھا گیا تھا وہ سنا دیں. جاوید اتاری ہیں مگر انہوں نے اچھی نیت پیش نہیں کی. اگلا میسیج آپ کا اچھی نیت کا آ جائے تو پھر انشاءاللہ ان کو کوشش کریں گے اس سے شامل سلسلہ کریں. اسی طرح ایک میسیج ہے. اچھا فیس بک والوں کو وہ آپ بولو گے نہیں شیئر کا؟ نہیں شیئر کا تو آپ نے کہہ دیا نا, کنجوسی نہ کریں. آپ نے کہا وہ میں نے ایس ایم ایس کا کہا تھا اور میں نے شیئر میں تو شیئر کر چکا الحمدللہ. ہاں تو اب آپ چونکہ فیس بک کے ناظرین سے مخاطب ہیں تو ان کو چلیں فیس بک کے ناظرین سے آسان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ویورز ہیں تو انگوٹھا استعمال کریں, انگلی استعمال کریں اور باقاعدہ شیئر کے بٹن کو دبائیں تاکہ جتنے آپ کے گروپس کے اندر جتنے آپ کے دوست ہیں فرینڈس ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن جائے گا, وہ آگے جتنوں کو بھیجیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ ہوگا. اعجاز حمزہ یاسین ہے اوکاڑا سے. میسیج ہے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کہ پروگرام یا نبی سلام علیہ کا ایپیسوڈ نمبر 56 ٹائمنگ 3:26 اور 1 نومبر کو یہ ہوا تھا. محسن بھائی نے درود پاک کی فضیلت پر ایک آیت کو بہت عمدہ انداز میں بیان کیا تھا. وہ کلپ چلا دیں. نیت 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ہے اور بے شمار درود پاک لکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں میں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے دینی کام کی بھی نیت آپ کریں انشاءاللہ. ہفتہ وار اجتماع کی, مدنی مذاکرے میں شرکت کی, ہفتہ وار تعطیلات میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس کی ہفتہ وار اجتماع کی نیت کریں انشاءاللہ. اس کی بھی آپ کو برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. سلسلے میں چونکہ ہم الحمدللہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کر آتے ہی ہیں اور الحمدللہ مطلب میں یوں سید صاحب کے باقاعدہ یعنی میرے اپنے گھر میں بچے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کارٹون جو ابتدا میں ہم چلاتے ہیں اس کا انتظار جو ہے وہ کرتے ہیں. اور بھی ہو سکتا ہے کہ گھر پہ لوگ بچے جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے. حالانکہ یہ کارٹون جو ہے وہ باقاعدہ جو ہمارا شام کا جو سیشن ہے اس میں مدنی چینل پر جو ہے وہ چلتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ جو اس کا ٹائم ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی ہر وقت میں نہیں جو ہے وہ دیکھ پاتا. تو جو اس سلسلے کے ویور ہیں بچے ہیں بالخصوص جو ہے وہ, تو ان کے لیے ہم ابتدا میں یہ 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو آج کون سا کارٹون ہے سعد اور سعدیہ والا یا کیا سکھا رہے ہیں ہمیں, آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث سیکھیں حدیث. میں نے مچھلی پکڑ لی. لگتا ہے میری فشنگ روڈ میں بھی مچھلی پھنس گئی ہے. آج ہم پیٹ بھر کر مچھلی کھائیں گے. جی جی بیٹا, ہم یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے ہی شکار کر رہے ہیں کیونکہ شوقیہ مچھلی کا شکار تو منع ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, مچھلی بہت صحت مند غذا ہے. مچھلی ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے, دماغ تیز کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। साद भाई हमें भी फिशिंग करनी है। बाबा जान, शारिक भाई और बाबर भाई भी फिशिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा करें, आप भी अपनी अपनी फिशिंग रॉड ले आएं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फिशिंग रॉड नहीं है। हाँ ये ठीक है, मेरे पास फिशिंग रॉड्स हैं। तो फिर जल्दी चले ना बाबर भाई। बाबर भाई देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है। पहले भी मैंने आपको हरा दिया था, याद है ना? अच्छा तो ये बात है, तो फिर देखें। अरे 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 हटे बाबा जी, सामने से हट जाए। लग गई। बाबा जी को भी अभी आना था। साथ बेटा, अभी तक आपके दोस्त आए नहीं? जी काफी देर हो गई, मैं देख कर आता हूँ। ठीक तो है शारिक भाई, लगी तो नहीं? बाबा जी जरा तेज चला करे ना, आपकी वजह से मैं गिर गया। बेटा मैं माजरत करता हूँ, इस उम्र में मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकता। माजरत? आप क्यों माजरत करेंगे? माजरत तो इनको करनी चाहिए, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। सॉरी करे बाबा जी से। पर मैं क्यों सॉरी करूं? नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। शारिक भाई, हमें बड़ों का अदब व एहतराम करना चाहिए। मुसलमान अपने बुजुर्गों से बुरा सलूक नहीं करते। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। जी आपने ठीक कहा, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और वैसे भी गलती तो मेरी ही है, मैं ही तेज भाग रहा था। सॉरी बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, और देखें अपने दोस्त को, कितनी प्यारी हदीसे पाक सुनाई है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। साद भाई ये हदीसे पाक हमें भी याद करा दे। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िए। जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। मैंने मछली पकड़ ली। ये मैंने भी पकड़ी है। ये तो वापस चली गई। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस। माशा अल्लाह। सैयद साहब, अशआर लोग जो आपसे पूछते हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, और एक मैसेज ये आया है, ये सरगोदा के करीब से है, और आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ दिल जो है वो 3 मरतबा आता हो। ठीक है, मुरादी शेर उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है, तो जैसे ही जो है वो आएगा तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो बता देंगे। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो अपना कुछ मैसेजेस थे, उनमें एक ये था कि जिन इस्लामी भाई की आवाज़ आजी मुश्ताक जैसी है उनकी आवाज़ में स्टूडियो कलाम रिकॉर्ड कराएं। कलाम ये हो, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक मैसेज ये था कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मदीने की डीपीस वगैरह भी सेंड किया करें, यानी इनकी मुराद ये है वो जो आपका मदनी चैनल का बना हुआ है, और इसी तरह ग्रुप में रोज़ कुछ ना कुछ सेंड कर दिया करें। देखिए, सेंड तो किया जा सकता है, लेकिन असल मकसूद ये है कि आपका मदनी चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हैं, बेसिकली उनका मकसद ये था कि जो इस प्रोग्राम में जो हम क्लिप्स चलाते हैं, वो लोग चाहते थे कि हम प्रोग्राम में तो देख लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तक भी पहुँचें, तो ये उनके लिए जो है वो बनाया गया था। वैसे ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड होते हैं, तो दावत इस्लामी के, सोशल मीडिया के, हमारे ही, तो उनमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। तो इस तरीके से ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका मदनी चैनल के जो क्लिप्स हैं उनके लिए, फिर हफ्तावारी जो हमारा रिसाला होता है, और कोई ख़ास ऐसा वाक़यतन क्लिप्स हो, जैसे अभी मिसाल के तौर पर ये सब मैंने जुम्मे के दिन सुबह फजर के बाद ही मुझे याद पड़ता है, वो अब्दुल हबीब भाई का ये जो डोनेशन है, हमारा टेलीथॉन हो रहा है, तो जुम्मे के दिन एक नेकी 70 है, तो मैंने वो सेंड कर दी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये लिखा था और उसके बाद मेरे जहन में जो है वो था,
تو یوں سمجھے کہ اس طرح جو ہے وہ شروع تو کر دیا جو ہے وہ عمل، لیکن بہت زیادہ اگر ہم نے بھیجنا شروع کر دیا نا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنا آئے گا، تو اس لیے جو ہے وہ ہم ریسٹرکشن اس کی لگا کے رکھیے کہ ہمارے آپ کا مدنی چینل کے جو کلپس ہیں وہ اور ان کے علاوہ جو ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو وہ ہم سینڈ کر دیا کریں، ورنہ اگر بالفرض کسی کو ایڈ ہونا ہے تو الحمدللہ ہمارے آپ کا مدنی چینل کے علاوہ جو مدنی چینل کے پروموشن کا جو ہے وہ اپنا گروپس ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے گروپس ہیں، ان کے لنک بھی آپ کو لنکس انشاءاللہ مل جائیں گے، اس میں آپ ایڈ ہو جائیں۔ مدنی چینل پر آپ کو یوں سمجھے کہ روز کی تعداد میں آپ کو جو ہے وہ اپنا کلپس ملیں گے، بعض اوقات کلام جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ملیں گے، اس کے علاوہ جو اور یہ جو تحریرات وغیرہ ہوتی ہیں جو ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں، اقوال وغیرہ، وہ بھی جو ہے وہ اپنا مل جائیں گے، رسالے وغیرہ سب کچھ مل جائے گا الحمدللہ۔ چلیں جی، آپ کو جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج آپ کو ابتدا میں امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ بیسیکلی یہ میسیج آیا تھا کہ بچوں میں تو تکار کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس پر الحمدللہ ایک کلپ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے چلانا ہے، وہ تیار کیا، یہ دکھاتے ہیں۔ بچوں کو کوشش کریں تو کے بجائے آپ جناب بولیں، آپ جناب سے بات کریں گے بیٹا رکھ دیجئے، یہ اٹھا لیجئے، تو وہ یہی بولے گا۔ اگر آپ بولے رکھ دے اٹھا دے تو رکھ دے اٹھا دے آپ کو بولے گا، اور معاشرے میں یہ وہی کام کرے گا، تو نکل بھی جاتا ہے۔ تو تکار یہ نہیں ہے، لیکن کوشش، میری بھی کوشش ہوتی ہے، کبھی نکل بھی جاتا ہے، تو کوشش کرتے رہیں کہ جتنا ہم اچھا بولیں گے ہمارے بچے اچھا بولیں گے، ہم جتنا رف بولیں گے اتنا ہی رف بولیں گے۔ گھروں میں رفنس کا ماحول ہے، جارحانہ انداز ہے، تو یہ بچے وہی سیکھ رہے ہیں۔ اب جوان ہو کر کو سمجھاؤ، یہ ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہوں گے، ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، یوں آتی ہے سمجھ میں کہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ایسا، کیونکہ اب جس کا مطلب ہے 999 بار بچے کو تو تکار کیا ہے اور جھاڑا ہے، اور میری ایک بات سے اس کو ہاتھ جوڑ کے بیٹا یوں نہیں، بیٹا رکھ دیجئے، آپ بیٹا یوں مت کیجئے، یہ کہاں سے اس کی زبان پہ چڑھے گا؟ شرم آئیے نا، وہ زبان میں نکلے گا بھی نہیں۔ لیکن السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، تکمیل اللہ کی طرف سے، اپنی نیت صاحب منزل آسان، جو ہونا تھا ہو گیا، جب جاگے ہوا سویرا، آج سے شروع کر دیجئے۔ اپنے بچے کو آپ جناب سے بات کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ بچوں کا سکھ دیکھیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، آپ کا بچہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ سے لوگوں سے کرے گا، جبکہ آپ کے بچوں کی امی اور گھر کے ہر فرد جو میں عرض کر اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ تو ہوگا، گھر والے شاید نہیں کریں گے، ذہن نہیں ہوتا، مطلب یار اس بچے کو سر پہ چڑھ جائے گا، اب سر پہ یار چڑھنے دو نا یار، یہ ویسے بھی تو آپ سوچتے ہیں پیٹ پہ تو چڑھ ہی جاتا ہے، پھدکتا نا پیٹ پر، تو سر پہ چڑھنے دو، محاورہ ہے سر پہ چڑھنا، سمجھے؟ تو کوئی بات نہیں ہے، ہر صورت میں تھوڑی سر پہ چڑھے گا، آنکھ بھی تو دکھانی ہے نا اس کو، ادب سکھانے کے لیے آنکھ دکھانے میں ضرورتاً ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ اس کو ادب سکھا رہے ہیں، واقع اس کی غلطی ہو کہ ابھی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر مانے گا نہیں تو اس کو ڈانٹ بھی دیا جائے، یہ نہیں، یہ خالی یوں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ گزشتہ ہفتے ایک میسیج آیا تھا، ایک اسلامی بہنیں جن کی کافی فرمائشیں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا سلسلے کو، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی میسیج نہ بھی کرے تو میرے میسیجز اور فرمائشیں ہی کافی ہیں سلسلے کو چلانے کے لیے، تو ان کی واقعتاً بہت ہی جو ہے وہ فرمائشیں آئیں، تو ہو سکتا ہے کہ گزشتہ سلسلے میں ان کی 5-6 چل گئی ہوں گی، تو اب لوگ جو ہے نا ان کی فرمائشوں پر بھی لوگوں کی نظر ہے۔ میسیج آیا تھا کہ بنت عنایت عطاریہ کی آج یہ تیسری فرمائش پوری ہو رہی ہے، کوئی اچھی نیت نہیں جو ہے وہ آتی، تو یہ عرض کروں گا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات ساری فرمائشیں کرنے کے بعد نا ایک الگ سے جو ہے وہ انہوں نے لکھ دی کہ ہر فرمائش پر یہ نیت ہے، تو وہ اس وجہ سے بعض اوقات ہم سے جو ہے وہ اپنا نکل جاتی ہے یا ہمیں
نہیں پتہ چلتی. لیکن اب کی جو فرمائشیں ہیں دیگر لوگوں کی بھی الحمدللہ اور ان کی بھی, تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ہم نے نیت اوپر جو ہے وہ مینشن کر دی ہے. ان کی طرف سے یہ فال نہیں ہے, یہ ہم سے لکھنے میں جو ہے وہ رہ گئی ہے. بہرحال اگر ایسا ہے بھی نا تو امیر عصمت فرماتے ہیں جیسے ترغیب دلائی کبھی امیر عصمت نے کسی کو, اور جس نے پہلے ابتدا کر دی نا, پاپا فرماتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ ہی ہے. صحیح ہے, تو آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں, آپ کو ایسی اچھی سی نیت دے دیں کہ ہم آپ کا نام بھی آپ کی فرمائش بھی چلانے پہ مجبور ہو جائیں. نہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اب میں نے دیکھا کہ کچھ ٹرینڈ اس طرح بنا ہے کہ لوگوں نے ایک سے زیادہ 2 3 4 فرمائشیں کرنا جو ہے وہ شروع کی. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی اگر 10-15 فرمائشیں کرے گا تو یقیناً ہمارے سلسلے میں اگر وہ ہم تیار کر کے لے کر آئیں گے تو 6-8 تو سلسلے میں جو ہے وہ چلیں گی نا انشاءاللہ. چلیں جی, سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. یہ یوں سمجھے ذہنی آزمائش میں آپ بھی جو ہے وہ اپنا موجود ہیں اور مختلف نعت خواں آ رہے ہیں, اس میں مختلف کلام پڑھے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک مدنی رضا جو وہ ہیں بن فرید اور غالباً شاید حسان بھائی ساتھ تھے, لو وہ آیا میرا حامی, اس کا تو پورا کلام سوشل میڈیا نے ویسے ہی جو ہے وہ الحمدللہ نکال دیا ہے, لیکن ہمیں بھی فرمائش آئی تھی تو وہ آپ کے لیے تیار کیا, یہ دکھاتے ہیں. لو
माशाअल्लाह, कलाम आपने सुना। एक मैसेज है कि सैयद यूसुफ शाह साहब से पूछे ऐसा शेर सुना दें कि जिसमें सेकंड लाइन में अतीक, मुर्तज़ा और उमर आता हो। ये तीनों नाम आगे पीछे लाइन में हैं, तरतीब से नहीं हैं। तो ये शेर इनसे पूछिएगा। शेर बहरहाल उन्होंने सेंड कर दिया है। इससे पहले लाइन के अंदर 2 शहजादों का तस्करा भी है। इससे पहले लाइन में 2 शहजादों का तस्करा भी है। नाम नहीं है लेकिन तस्करा है। हाँ, तस्करा है, इशारा है उसकी तरफ। तो आप मेरा इशारा समझ जाए ना फिर आप। तो यार अगर आप माशाल्लाह आते हैं तो सही है, सब क्यों फिर इंतज़ार करें, हाथों हाथ अगर ये हो जाए। फरमाते हैं दोनों हैं शहज़ादे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं शहज़ादे दो जहां। अच्छा, एक से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं कि नीचे जो टिकर पर नाम चल रहे हैं ये तरतीब से नहीं जो है वो चल रहे हैं, तो आप इसको तरतीब से चलाएं, हमें अपना नाम ढूंढने में परेशानी है। अच्छा, मैंने ख़ुद भी जो है वो चेक किया, इस्लामी भाई से भी पूछा और सैयद साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि ये जैसे मिसाल के तौर पर मीम है, तो मीम से जो नाम चल रहे हैं उनके जो है वो चल रहे हैं, जीम से जो चल रहे हैं उनके नाम चल रहे हैं। तो अब इससे मुराद आपकी कौन सी तरतीब है जो आपको आपका शहर या नाम पढ़ने में जो है हो सकता है? सैयद साहब, जो नाम है ना उनमें शायद आगे पीछे ये अपने शहर देख लें, इनका शहर कौन सा है। नहीं, हाँ ठीक है। हमारे जफ़र भाई जो चला रहे हैं वो हमेशा इसी तरकीब से चलते हैं कि मिसाल के तौर पर पहले पाकपतन शहर देखेंगे, अब पाकपतन के जितने भी नाम है ना वो सारे आ गए। ठीक है। अब इसके बाद पिंडी गेप है, फिर उसके बाद चकवाल है, फिर उसके बाद चिश्तियाँ हैं। तो चिश्तियाँ के जितने भी नाम है 4, 5, 6 नाम, शहरों के नाम की तरतीब है। लोग शायद हो सकता है कि वो अपने अल्फाज का नाम जो है वो अपना वो ढूंढ रहे होंगे। चलें जी, माशाल्लाह जो है वो अपना आप इस पर गौर कर लें और सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। और सैयद साहब से भी जो हमने स्क्रीन पर जो दिखाना है वो पूछना है। अभी आपको एक मैसेज आया था कि हमें चेहरे पर बाल वगैरह जो है वो आ जाते हैं बाज़ों का, लेडीज़ वगैरह के, तो उसका इलाज क्या है उसका, ये गालिबन शायद हकीम साहब ने इसका वो बयान किया था, वो आपको दिखाते हैं। इस्लामी बहनों के चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का इलाज बता दें। असल में ये समझना चाहिए सबसे पहले कि ये चेहरे पे जो बाल आ रहे हैं तो ये एक बीमारी का सबब है जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स की ख़राबी। जो ख़वातीन का अपना निज़ाम होता है ये उसकी अमूमन ख़राबी की वजह से आता है। तो वो किसी जगह जाकर अच्छे तबीब या तबीबा के पास जाकर उसका इलाज करें। ठीक है। और इसका एक आसान हल ये है कि हल्दी ले लें और चौप चीनी, ये एक बूटी है, ये हम वज़न ले लें और दोनों को, हल्दी जो अमूमन हमारे यहाँ खाने में भी इस्तेमाल होती है, ये हल्दी ले लें और चौप चीनी ले लें। इन दोनों को हम वज़न लेकर पिसाई कर लें और सुबह दोपहर रात 2-2 चुटकी पानी के साथ इस्तेमाल करें। फौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और इसके साथ साथ इससे फिर फ़र्क आ जाएगा चेहरे के ऊपर भी। दूसरा, इसमें आप फास्ट फूड अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड को थोड़ा आसान कर दें। अगर कई जैसे आप बाज़ार के खाने खाते हैं वो चीज़ें और ये बर्गर, ठीक है, चिकन, ये टिक्के वगैरह जो होते हैं ये इस्तेमाल ना करें। और मैं उर्फ़ आम में कहता हूँ कि फार्म की मुर्गी और अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल रोक दें। ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे नज़दीक जो है ये ऐसी चीज़ें कि जो हमें सेहत तो क्या देंगी, हमें बीमारियां देंगी। नाश्ता तो उसके बगैर तो आमतौर पर देसी इस्तेमाल कर लें, देसी अंडा देसी कर लें। क्योंकि देखिए जो मुर्गी, जो सफ़ेद मुर्गी होती है फार्म की मुर्गी, जो खुद खड़ी नहीं हो सकती, वो हमें क्या ताकत देगी।
اس لیے ہمیں وہ غذا استعمال کرنی چاہیے کہ جو خود طاقتور غذا ہو. جب ہم وہ کھائیں گے تو ہمارے جسم میں اس کا اثر آئے گا. اسی طرح ایسی خواتین جو ہیں وہ تیز مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ان کا اجتناب کریں, ان سے اپنے آپ کو روک لیں تو انشاءاللہ ان کے مرض میں افاقہ ہو. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ کل ہمارے یہاں پر ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے, صبح 10 بجے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جو ہے اس کو جوائن کریں گے اور پھر لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ لے کر چلیں گے. تو میسیج بھی آ رہے ہیں اور لوگ ویسے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں, تو کیا کل ذہنی آزمائش لائیو ہوگا؟ اچھا, کل تو ویسے ٹیلی تھون ڈے ہے, تو کل ہماری مسجد کی طرف سے طے ہوا ہے کہ یہ کل جو ہے ذہنی آزمائش براہ راست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, نہ ریکارڈ ہوگا, بلکہ اب جیسے اتوار پیر منگل بدھ 4 دن تھا نا, ٹھیک ہے, پیر منگل بدھ اور جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد انشاءاللہ براہ راست چوتھا سلسلہ ہم دیکھ سکیں گے, جس میں 3 ٹیموں پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کا مقابلہ ہوتا ہے, وہ جمعرات کو ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتوار کو نہیں ہو رہا اس کی جگہ پر جمعرات کو آپ سمجھیں کہ 4 دن اس طریقے سے آپ جو ہے وہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. ویسے عمومی طور پر یہ کلام آپ نے جو ہے نا عبدالحبیب بھائی سے کئی دفعہ سنا ہے اور انہی سے سننے کی فرمائش آتی ہے. ابھی ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ان کے کچھ ریکارڈنگز وغیرہ حاجی امین صاحب پنجاب کے کچھ شہروں میں گئے تھے اور وہاں کچھ سلسلے ریکارڈ کیے تھے, تو اس میں وہ یہ کلام ایک بزرگ اسلامی بھائی نے پڑھا تھا, مینو شوق مدینے جاوردہ, تو یہ اس کے اندر پھر کچھ اشعار حاجی امین صاحب نے ملائے تھے. آئیے وہ چلیں, یہ ماشاءاللہ ہاتھ فرمائش بھی پوری ہو گئی. اچھا, شاہد بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کا جو یاد مدینہ میں تڑپانے والا کلام ہے وہ سنا دیں 1200 مرتبہ درود پاک. تو وہی کلام نعت خواں چینج انشاءاللہ آپ سنیے. چلو. منو شوق مدینے جاوڑا, کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں, ہن سونیا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں, میرا دل کہندا حوصلہ رکھ, سونے دا بلاوے گا, میرا دل کہندا حوصلہ رکھ, سونے دا بلاوے گا, پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا شور نہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور ہمارے پیارے امیر علیہ السلام تو بڑی ڈھارس دیتے ہیں کہ نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جا, او تم ان کو, نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جا, او تم ان کو بلائیں گے, تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے, ہمیں بھی ایک دن سرور. تو عرض کرتے رہے آقا کی بارگاہ میں, عرض کرتے رہے, درود و سلام کی کثرت کرتے رہے. علماء فرماتے ہیں کہ
मदीने जाने का एक बेहतरीन वजीफा दुरूद पाक की कसरत। दुरूद पाक की कसरत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह करम होगा, और जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, और करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। चाचा किथे जाना है? चाचा किथे जाना है? और नाना जान किथे जाना है? और दादा जान किथे जाना है? ओ बाबा जी किथे जाना है? अब तो बस चलें जी, आपने ये कलाम सुना। आइए अब स्क्रीन पर नाजरीन ने हमें जो कुछ अल्फाज सैयद साहब से पूछने के लिए भेजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जमा होते जा रहे हैं। अभी भी लोग भेज रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि एक एपिसोड में आपने 2 को ही जो है वो किया है, बाज़ों का 2 के बजाय कभी 1 भी हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 8 या 10 लोगों ने नाम भेज दिए तो उनका नंबर आते आते जो है वो बाज़ों का 3 या 4 सिलसिले लग जाएंगे। हमने नोट कर लिया है जो आ रहे हैं। इसमें जो आसान है ना, यानी आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, उसको हम शामिल नहीं कर रहे, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो भी जो है वो आप समझ सकते हैं कि फिर नहीं। तो दरमियाना लेवल जो है वो है। तो सैयद साहब यूँ गर्दन हिला रहे हैं, तो दिखाएं जी सैयद साहब से आज किसने क्या पूछा है। अलिफ है इसमें? हैं? अलिफ है भाई, है तो लग गया। या है? नीचे वाली लाइन भी है। मीम है? अल्लाह अल्लाह, पहुँचे हैं कुछ करीब। अल्लाह, इतने सारे मीमें। यानी 1, 2, 3 और 4 खाने आपने फिल करने, और आपकी 3 गलतियों की गुंजाइश आपके पास बाकी है। या भी नहीं है इसके अंदर। लगा आइन, गलती लगा दो। है आइन है इसमें? आइन, हाँ, ये नीचे वाली लाइन मुकम्मल आपने करनी है। वाव है इसमें? है वाव? वाव भी नहीं है। वाव भी नहीं है। मैंने कहा ना कि हम सोचते थे ना तो वो एक लिमिटेड ज़ियारतों की तरफ, लेकिन नाजरीन के पास है माशाल्लाह नाम। और मस्जिद लगवा दूँ चौथी गलती? सीन है इसमें? है सीन है। मस्जिद। जीम है इसमें? है जीम है। सुभान अल्लाह, एक शुरू का लफ्ज़ तो इन्होंने पूरा कर दिया, और मुझे लगता है कि पूरा कर देंगे। सिर्फ एक लफ्ज़ आपने लगाना है। और क्या क्या बन गया शुरू का? मस्जिद तो बन गया। मस्जिद तो बन गया, सही है। मतलब वो मस्जिदें यूं तो आ गया ना, सबके यहाँ जो है वो, जैसे मस्जिद निमरा नहीं है, रानी है। हाँ नहीं है वो,
تو آپ وہ آگے والے لفظ کو پڑھو تو صحیح. یقیناً آپ اس مسجد میں یا اس کے آس پاس مسجد قبلتین دوسروں کو بھی لے کے گئے ہوں گے. مسجد نمرہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک ہے، یعنی عموماً یہ اس مسجد کا نام عام طور پر لوگوں کی زبان پر آسانی سے آتا نہیں ہے. حلیفہ بھی نہیں ہے. اچھا، کسی کا میسیج ہے یمامہ. اب مسجد یمامہ میں نے تو نہیں سنا ہوا. غین لگائیں اس میں. اللہ، اشارہ دے دیا بہرحال. آپ نے دیا اشارہ بغیر بتائے. اچھا، میں تو کسی کا میسیج جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. ہاں لگائیں اس میں، مسجد غمام. کیا بات ہے، کیا مبارک مسجد ہے، ماشاء اللہ. چلیں جی، ماشاء اللہ. اچھا، آئیے جو ہے وہ اپنا ایک ظاہری بات ہے ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے. مسکراہٹیں بھی چلتی ہیں، ہم بعض اوقات اس طرح کے کلپس چلتے ہیں کہ جو واقعی سیریس جو ہے وہ انسان کو کر دیتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ دکھاتے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں ایک پروگرام جو چلتا ہے زندگی، اس میں مختلف جگہوں پہ مختلف کلچر اور دکھائے جاتے ہیں لوگوں کے. سلمان بھائی جو ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے مچھ جیل جو ہے وہ اپنا ہماری بلوچستان وہاں گئے تھے. وہاں پھانسی گھاٹ جو ہوتا ہے جہاں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو پھانسی دی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ انہوں نے دکھائی ہے. اور پھر اس میں کچھ فوٹیجز کراچی سینٹرل جیل کے بھی پھانسی گھاٹ کے ہیں. واقعی سید صاحب اس سے پہلے بھی بعضوں کا ڈاکومنٹریز وغیرہ بندہ دیکھتا ہے تو اس میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ فوٹیجز ہوتے ہیں. تو بندہ اگر واقعی تھوڑا غور سے مطلب دیکھے اور سمجھے کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں واقعتاً بندے کو لاتے ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اب سے کچھ سیکنڈ کے بعد یا کچھ منٹ کے بعد جو ہے وہ اپنا مر جاؤں گا. تو کتنی مطلب یہ ہیبت والی جو ہے وہ جگہ ہے. تو اس کا جو ہے وہ وزٹ کروایا ہے اور پھر سلمان بھائی نے الحمدللہ مدنی پھول بھی جو ہے وہ دیے ہیں اس میں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سو سر ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ جو پھانسی کے تختے پر آ گیا جی اور اس کے مدعی نے معاف نہیں کیا جی تو مرنے کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں. مقتول کا ورثہ اگر پٹے پہ آ جائے معاف کرنا چاہے، ہوئے ہیں ایسی کیسز، معاف بھی کیے گئے ہیں. ہماری آخری تک کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کمپرومائز ہو جائے. صحیح. ہم مقتول کے ورثہ سے بھی مل کے ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو، اور ایسے ہوا بھی ہے کئی بار، معاف کر بھی دیتے ہیں. کر بھی دیتے ہیں. اپنے آپ کو تیش سے بچائیں، غصے سے بچائیں، جذباتی پن سے بچائیں. بعض غلطیاں انسان زندگی میں ایک ہی دفعہ کر سکتا، تو قتل جیسا اکبر الکبائر، کبیرہ ترین گناہ، یعنی آخرت بھی برباد ہے اور دنیا میں بھی کیا حال ہے. میں تو آپ کو سچ بتاؤں، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل خوف سے جو ہے وہ کانپ رہا ہے. اللہ مجھے تو پتا ہے کہ میں نے جرم بھی کوئی نہیں کیا، تو مجھے تو کوئی ادھر ہے ہی نہیں نا جانے کا آپشن ہی، چانس ہی نہیں ہے. پھانسی گھاٹ دیکھا ہے جو جہاں لگاتے ہیں، اور وہ اتنا گہرا اس کا ویل ہے وہ بھی دیکھا. اللہ کی پناہ، اللہ بچائے. اپنے اندر تحمل، صبر، برداشت جو ہے پیدا کریں، اور بات پہ لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے اور فساد، اور ادھر مار دیا ادھر مار دیا، ہمارا مارا ہم بھی ماریں گے، ان چیزوں سے نکل کے زندگی گزاریں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. مچھ جیل میں ہم موجود ہیں. دانش بھائی، زندگی سے موت تک کا سفر، اللہ اتنا سا. یہ ہے جی، یہ جی پھانسی گھاٹ جی، جہاں سزائے موت، یہ اس کی جگہ. ایک ساتھ 3 آدمی چڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر، ایک ساتھ 3 آدمی ان کو پھانسی ایک وقت میں لگایا جاتا ہے. جی ہاں جی، بالکل ایک ٹائم پہ 3 آدمیوں کو. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا جی 31/10 ہے 2017 سے. 31/10/2017. جی جی صحیح. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا یہ نام ہے جی، جن کو پھانسی لگی ہے وہ لوگ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے سارا. یہ چارٹ بنا ہوا ہمارے پاس. سلمان بھائی، اس کے اندر قدم رکھ کے کیا کیفیت
میں تو قدم آپ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو آگے نہیں جا رہا اس پہ، تو پیچھے کھڑے. اللہ کی پناہ ہے. یہ لیور کھینچتے ہیں؟ جی لیور کھینچنا پڑتا جی. اس ٹائم ڈیوٹی لگتی ہے ہر کسی کی، آفیسر کی، جس کی ڈیوٹی لگائے افسر. آپ نے کوئی کنوکشن دیکھی؟ ایگزیکیوشن میرے سامنے صحیح 7-8 بندے چڑھے. اچھا، یہیں پر جی آخری یہ بندہ چڑھا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا، بالکل دیکھا. کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے تقریباً یہاں پر؟ صرف 5 منٹ کا بھی کام کوئی نہیں، ایک جھٹکے کے اندر ہی کام ہو جاتا ہے. یہ جھٹکا بہت خطرناک ہے. اچھا سر، یہ سنا ہے کہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، جو گر جائے گا وہ بچ جائے گا؟ نہیں سر، ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس قیدی کو جس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، جس کو مثال کے ادھر چڑھانا ہوتا ہے، جو 1 ہفتے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم وزن کرتے ہیں اس کا. صحیح. اس کا وزن کر کے اتنی مٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیلی ہم اس کی ورزش کرتے ہیں وہ رسی کے ساتھ. صحیح. کہ رسی کسی ٹائم بھی ٹوٹ نہیں جائے. صحیح. جی. تو اس کے بعد جیسے وہ دیکھو کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اس قیدی کو لے آتے ہیں، طریقے سے لے آ کے اس کو ادھر چڑھا دیتے ہیں. تو قیدی خود چل کے آتا ہے یا اس کو اٹھا کے لے کے؟ چل کے آتا، قیدی چل کے آتا. کوئی ایسا کوئی نہیں ہے ایشو. پر ہن قیدی کو پتہ بھی ہے بھی نہیں بھی جاؤں گا زبردستی لے کے آ جائیں گے. اگر طریقے سے چل رہی ہو تو سب سے اچھی بات ہے. نہیں، لوگ آخری لفظ کیا جیسے کلمہ شریف پڑھتے ہیں جی جو تو پھر صحیح جیسے راستے میں آتے اسی ٹائم درود شریف اللہ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ادھر سے نکالتے ہیں. تو یہ کتنا گہرا ہے یہ ویل؟ یہ جی تقریباً ادھر سے ہوئے گا میرے خیال کی 20 فٹ تو ہوئے گا اندازہ میرا. صحیح. جی تو جب اس کو ادھر لٹکایا جاتا ہے تو رسہ اس کو صرف ادھر اتنا ڈھیلا چھوڑتے ہیں، اتنا ڈھیلا، تاکہ جیسے ریور کھینچے گا تو جھٹکے کے ساتھ اندر جائے گا تو یہ ہڈی گردن کی جہاں ٹوٹ جاتی ہے، منکا ٹوٹ جاتا. پھر ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کی نظر سے کرتے ہیں. کتنی دیر تک اس کے اوپر رکھتے ہیں بندے کو؟ صرف 5 منٹ بھی بہت جاتے ہیں. 5 منٹ بعد اتار لیتے ہیں؟ پھر ڈاکٹر صاحب بولے گا ہاں بھی اتار دو، اس ٹائم اتار لیتے. پھر ادھر سے راستہ بنا ہوا ہمارا نیچے آنے کا، پھر وہاں سے اتار کے اس کو باہر لے آتے ہیں. پھر اس کو اس کے ورثہ کے جی ان کے ورثہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. پھر ان کے حوالے کیا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ ہے جی جسے پھانسی گھاٹ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے. اور تھوڑا سا ایگریشن، تھوڑا سا غصہ آدمی کو تختہ دار تک بھی لے کے آ سکتا ہے. لہذا اپنے غصے پر کنٹرول کرے. کسی کا ناحق قتل کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے. کر دے کرم مولا، کر دے کرم. اللہ اللہ. یہ پروگرام دیکھ کے حقیقت میں یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار بندہ بعض اوقات جوش میں، غصے میں بے قابو ہو کر ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ تو چلا جاتا ہے، پھانسی لے کے چلا گیا وہ، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی فیملی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیچارے کتنے پریشان، کتنے غمگین، کتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہوں گے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں سید صاحب، یہ تو صرف انہوں نے پھانسی گھاٹ دکھایا. اگر جن لوگوں کو سزائے موت کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا ان کا جا کے انٹرویوز جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ ہم ٹھیک ہے اس نے جو اس وقت کر دیا، لیکن اب مطلب ہم سن کے جو ہے نا ہمارا دل بھی مطلب ایسے پسیج رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا بعض اوقات اس کے چھوٹے بچے جب ملنے کے لیے آتے ہیں، جو آخری ملاقات ہوتی ہے، یعنی بندہ سوچے صحیح کہ گھر والوں کو جب آخری دفعہ ملایا جا رہا ہوتا ہے اور اب یہ بندہ جو ہے وہ زندہ نہیں، وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا نا مجھ پہ افسوس ہو رہا ہے، لیکن کرتے وقت اگر تھوڑا سا سینس استعمال کر لینا یار اس کا فیڈ بیک کیا ہوگا، میری فیملی بیک گراؤنڈ پر اس کا کیا فیڈ بیک ہوگا. نہیں سلمان بھائی نے شروع میں جو ہے وہ بتایا نا، آپ اصل میں پھر ہماری اپنی قوم کو بھی دیکھ لیا جائے نا، ہمارے یہاں اچھا یہ سیکنڈ ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب طلاق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصے میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. نگران شورا وہ کہتے ہیں نا کہ ہنسی مذاق، اور بعض اوقات لوگ آتے ہیں دارالفتہ اہل سنت میں کہ یار میں نے غصے میں طلاق دے دی، تو طلاق عموماً غصے میں. اچھا پھر آپ نے اگر اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں ٹریفک پر ہمارے یہاں یہ سب بعض اوقات نا 2-3 سیکنڈ کی بھی برداشت بعض اوقات ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ نہیں ہوتی. یعنی ہلکا سا کوئی آپ سے تھوڑا سا آگے سے وہ نکل گیا، اس کو چند سیکنڈ لگیں گے، لیکن وہ ہم لڑ پڑتے ہیں. تماشے نا آپ رمضان میں دیکھیں، افطار کے وقت جو یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، میرے پڑوس کے اندر ایک بچہ رہتا ہے، وہ گنتا ہے کہ میں نے آج اتنے جھگڑے دیکھے ہیں، ٹریفک کے اندر اتنے جھگڑے دیکھے ہیں، گاڑی کھڑی ہو گئی تھی تو دوسرا گاڑی لے کے آگے آ گیا. تو وہ رمضان میں گنتا ہے، جتنے رمضان کے دن ہیں نا اس سے کئی گنا زیادہ جھگڑے روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک میسیج یہ بھی آیا کہ میں نے پچھلے جمعے کو یہ سلسلہ دیکھا تھا سلمان بھائی کا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. یقین کریں اکیلے سونا ہوتا ہے
تو ایسا لگا کہ میرے پاؤں کو کچھ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ وہی ہے کہ جب انسان کے اندر عبرت لینے کی وہ ہو تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ عبرت ملتی ہے۔ چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں اور وہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے منع حسن رضا کا، اور کچھ سالوں پہلے کا ہے جب وہ باقاعدہ مدنی قاعدہ پڑھتے تھے، اور ایک دن ہمارے ہاں تو بچے قاعدہ یعنی مدرسے نہ جانا ہو، اسکول نہ جانا ہو تو خوش ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور کیوں رو رہے ہیں وہ اس کلپ میں امیر سنت اس کی وضاحت کریں گے، یہ دیکھتے ہیں۔ کیا سبق پڑھنا ہے؟ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن رضا ویڈیو میں رو رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے قاری صاحب کی جو ویڈیو کال کی لائن تھی وہ کٹ گئی تھی جس سے قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بھی اپنے بچوں میں اس طرح کا پڑھنے کا شوق بیدار کر سکیں۔ اللہ اللہ، عام طور پہ بچے روتے تو ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اس نے کمال کر دیا۔ میں تو وہ اپنی جگہ پر تھا، نماز کی جگہ پر دوسرے کمرے میں، اور یہ اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ان کے ابو نے پھر یہ بنا لیا سارا، اور مجھے یہ قصہ سارا پتہ چلا کہ یہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کے استاد یہ کہا کہ استاد نے کہ میں 10 منٹ کے بعد پڑھاؤں گا، مجھے فیضان مدینہ جانا ہے۔ یہ جمعرات کا واقعہ، مغرب کی نماز کے بعد کا، تو ان کو فیضان مدینہ آنا تھا، تو پھر انہوں نے ضد پکڑی کہ مجھے پڑھنا ہے۔ تو اب وہ استاد صاحب نے گاڑی میں سفر کے دوران ان کو پڑھایا، ایسا ہی ہوا، گاڑی روک کر، اچھا گاڑی کے انتظار میں تھے، تو اس انتظار میں ان کو پڑھایا۔ نہیں، یہ 2 قسطوں میں ہوا تھا، یہ دوبارہ مطلب استاد نے گیپ کیا تو پھر رونا شروع کر دیا۔ استاد کو فیضان مدینہ آنا تھا۔ یہ ان کا واقعہ ہوا کہ پڑھنے کی اللہ کریم حقیقی معنوں میں حرص عطا فرمائے۔ یہ کیا پڑھتے تھے؟ قاعدہ، مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الف زبر، اب پڑھتے ہیں ان، یہ مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے رو رہے تھے، بہت دن سے پڑھ رہی ہیں۔ یہ ان کے استاد صاحب بھی اسکرین پر آ گئے، ان کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں، یہ بھی پیار سے پڑھاتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں۔ وقار بھائی نے پڑھا تھا، اور غالباً یہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے ذریعے آزمائش میں پڑھا ہوا ہے۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے
मेरे सरकार है वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई अज सिंह मित्रांदी बदेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी लो विच शोभ चंगेरी अज नैना लाइयां क्यों चढ़ियां मुख चंद बजर शाशानी मुख चंद बजर शाशानी मत चमक लाट नुरानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अकीर मत बढ़िया बस सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता जान जहाना खान सच आका रब दी शाना खान सच आका रब दी शाना खान सच आका रब दी शाना खाना जिस शान को शाना सब बनिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना ए मुश्ताकियां किथे जालड़ियां जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा सही कोई नहीं कोई। माशाअल्लाह, कोशिश है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें जो है वो मुकम्मल कर सकें। आइए आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं। बिनते अब्दुल हफीज़ अत्तारिया, इनका मैसेज था इल्म नूर है, फला एपिसोड का ज़हनी आजमाइश का इल्म नूर है सेगमेंट ये दिखा दें। ये तैयार किया, ये देखते हैं। बावलपुर वालों से पहला सवाल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु तलब इल्म के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इल्म तलब करो कबल इससे कि अहले इल्म इंतकाल कर जाएं। इल्म हासिल करो कबल इसके कि अहले इल्म इंतकाल फरमा जाएं। इल्म हासिल करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों से सवाल है, एक गैर मुस्लिम ने किसी बुजुर्ग से कहा कि आपके कुरान में तिब के हवाले से कुछ भी बयान नहीं हुआ, तो इस सवाल पर उन बुजुर्ग ने क्या इरशाद फरमाया? बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिर्फ आधी आयत में ही पूरे इल्म तिब को बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो, क्योंकि बीमारियां खाने पीने की बेइतदालियों की वजह से होती हैं। मेडिकेशन जो है जिसको हम मेडिकल की साइंस कहते हैं, सवाल हुआ कि कुरान में तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, तो क्या कमाल की बात फरमाई कि अल्लाह करीम ने तो आधी आयत में पूरा इल्म तिब, पूरी मेडिकल साइंस बयान फरमा दी कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, क्योंकि नॉर्मली जितनी बीमारियां उमूमन होती हैं वो खाने पीने की बेइतदालियों की वजह से होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा किस कदर अजीम है? हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा क़यामत के दिन जिस हल्क में जाएगा, तो क़यामत के दिन जो कि 50,000 बरस का एक दिन होगा, वो भूख और प्यास से महफूज रहेगा। जिसके हलक में हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा जाएगा, क़यामत के दिन जो कि 50,000 बरस का एक दिन है, भूख और प्यास से महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस एक कतरे से तो आला हजरत का वो शेर याद आ गया। क्या खूबसूरत इल्तिजा की है आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। क़यामत के दिन जब जामे कौसर बट रहे होंगे ना, तो आला हज़रत कहते हैं हुजूर वो तो नेकों को मिलेंगे, आपके पसंदीदा बंदों को मिलेंगे, मैं तो गुनाहगार हूँ। जाम मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर एक कतरा भी मिल गया तो काम बन जाएगा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुभान अल्लाह। तेरे सदके मुझे एक बहुत है तेरी, तेरे सदके मुझे एक बहुत है तेरी,
سبحان اللہ. ناظرین یہ بڑی کمال کی ہمیں آج بات پتہ چلی کہ ایک قطرہ بھی جو ہوگا وہ انسان کو قیامت کے دن بھوک و پیاس سے محفوظ کر دے گا. اللہ نبی پاک کے ہاتھوں ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے. اب سوال کریں گے ایک بار پھر بھاولپور والوں سے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام کیا تھا اور حضور علیہ السلام نے تبدیل فرما کر کیا نام رکھا؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حزن تھا اور آقا علیہ السلام نے تبدیل فرما کر سہل رکھا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام حزن تھا، نبی پاک علیہ السلام نے تبدیل فرما کر سہل فرما دیا. یاد رہے کہ پیارے آقا ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے جن کے معنی درست نہیں ہوتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی اس وقت منادی یعنی اعلان کرنے والا کیا ندا کرے گا؟ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزریں گی تو اس وقت ندا کی جائے گی کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب آپ کی سواری گزرے گی تو اہل محشر کو کہا جائے گا نگاہیں نیچی کریں، آنکھوں کو بند کریں. تو جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو پردے کی کتنی فکر کرنی چاہیے. اللہ انہیں بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے. خانپور والوں کی باری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم ہمیشہ معزز رہے. کیا بات ہے. جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں ہم ہمیشہ معزز رہے. آپ کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا. کیسی عظیم ہستی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. جیلان رضا ہیں، کہہ رہے ہیں جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. یہ کلام یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 257 میں پڑھا گیا تھا اور ٹائم تھا 11:46 پر. یہ سنا دیجئے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ 2019 رمضان المبارک میں سحری ٹرانسمیشن میں ایپیسوڈ نمبر 1 میں جو تھے وہ ایپیسوڈ نمبر 1 اس کے کچھ کلپس وغیرہ شامل کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. سید صاحب آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ حلیف آتا ہو. آپ کی طرف کافی سارے ہیں انشاءاللہ وہ قرآن اندازی وغیرہ میں. ابھی آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. اس کا میسیج کئی دفعہ آیا کہ آپ ہمارا یہ والا میسیج شامل نہیں کرتے، یہ فرمائش پوری نہیں کرتے. وہ ٹوریا جا والا جو کلام ہے وہ سلمان بھائی نے پڑھا تھا غالباً یاد خدا و مصطفیٰ یا کسی سلسلے میں آئے تھے. تو وہ حالانکہ ہم پہلے چلا چکے ہیں لیکن ظاہری بار فرمائش آ رہی ہے تو ہم نے وہ تیار کر لیا. آئیے دکھاتے ہیں. کسے نال وفا دنیا اعتباری، کسے نال وفا دنیا اعتباری، ایتھے کسے دے پیر میں لگے سب ٹر گئے واری واری. فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا. ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. دنیا میں دل مت لگاؤ. آگے آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا. انسان کا اپنا شکار اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. اولیاء کا انداز بھی آپ دیکھیں نصیحت کرنے کی کیا بات. ان کے دم قدم سے تو دامن سے وابستہ ہو کے غیر مسلم مسلمان ہوئے، مسلمان ولایت کے مسافر بنے. لیکن آپ کیسے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی دور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور. فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا. ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. اللہ اللہ. ٹوریا جا. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے وہ اپنا مبلغ ہیں، یوں سمجھے کہ شروع کے امیر سنت کے ساتھی ہے اور
बुज़ुर्गों के जो प्रोग्राम हैं, नात ख़्वानी है, उसमें भी आकर जो है वो इन्होंने पढ़ा। और सैयद सादात हैं और करीबन शायद एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले इनका जो है वो इंतकाल जो है वो हुआ है। उन्होंने ये फरमाइश उससे पहले की हमें आई हुई थी, इन्होंने सिलसिले में जो है वो पढ़ा था, तो हम ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी फरमाइशों की वजह से नहीं शामिल कर पाए थे। आइए उसको शामिल करते हैं। नाते सरवर साग़ गुंबद देख कर कैफ तारी है ख़ालम पर साग़ गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर साज़ गुंबद देख कर है मुक़द्दर यारी पर साज़ गुंबद देख कर है मुक़द्दर साज़ गुंबद देख कर फिर न क्यों चूमे, फिर न क्यों चूमे गदागर साज़ गुंबद देख कर फिर न क्यों चूमे सनागर साज़ गुंबद देख कर मस्जिद नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला मस्जिद नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़ गुंबद देख कर हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़ गुंबद देख कर। सैयद साहब, एक कलाम ज़हनी आजमाइश का रिकॉर्ड हुआ चला। अब ज़ाहिर बात है नाज़रीन जो मुख्तलिफ़ औक़ात में चलता है, ज़हनी आजमाइश में भी आपके चलाया गया, फिर मदनी चैनल पर भी, लेकिन हर वक्त हर कोई नहीं देख पाता, तो फरमाइश आई थी कि ज़हनी आजमाइश का जो कलाम है वो आप चलाइएगा। तो वो आपके लिए कुछ उसके अशार निकाले हैं और फिर इंशाल्लाह ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। से आया है नूर ही नूर है, नूर से आया है। हदीस पाक में आता है, जो शख्स एक बाब इल्म का औरों के सिखाने के लिए सीखे, उसको 70 सिद्दीकों का अजर दिया जाएगा। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करें आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज़ गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन
روشن کریں آبگی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو نگیدہ چلو ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کریں آبگی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو عشق مرشد ملے فیض احمد رضا نیل دل کا دھلے بحر غوث الورا برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو کھول کر تم اگر چشمے بھی نہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کریں آبگی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. بہت ساری فرمائشیں رہ جائیں گی. ایک فرمائش ہے مختصر سا جو ہے وہ کلپ ہے. مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہوا تھا عورت کے بال جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے, یعنی اس کو اگر یہ ٹوٹ جائیں تو کہاں رکھے جائیں, کیا کیا جائے. تو امیر سنت نے اس کا جواب دیا. 54 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے. آئیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دازی وغیرہ کی طرف جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. یا سیدی کہ جب عورتیں کنگھی کرتی ہیں تو ان میں سے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے, اور دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بال بیچ دیتے ہیں, تو ان بالوں کو بیچنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے میرے اور میرے والدین کے لیے مدینے کی دعا بھی عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. کہ کنگھی سے جو بال نکلتے ہیں کنگھی کرنے پر, یہ بھی عورت ہیں. عورت کا معنی چھپانے کی چیز, تو ان کو ایسی جگہ نہ ڈالے جائیں جہاں نامحرم کی نظر پڑے. اور انسانی بال بیچنا اور خریدنا یہ دونوں ناجائز ہے, گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میسیج اکبر حسین بھائی, اور وہ یہ ہے کہ حاجی اشفاق نے ایک کلام پڑھا تھا, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. یہ کلام سنا دیجئے. 3 دن کا مدنی قافلہ, یہ پاکستان کے باہر سری لنکا میں اسلامی بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں میں وہاں پر سفر کروں گا 3 دن کے مدنی قافلے. کہاں پڑھا ہے اسٹوڈیو کلام ہے, کیا ہے یہ اسٹوڈیو ہو یہ تو ڈھونڈنا آپ کا کام, انہوں نے بھیجا نہیں ہے. ایسا نہیں کرو نا یار, کچھ وضاحت تو لے لو جو ہے وہ اپنا. اگر اسٹوڈیو ہے تو آسانی سے مل جائے گا. بیچارے باہر پاکستان سے باہر سے میسیج کر رہے ہیں, مدنی قافلے کی نیت بھی ہے, تو پوچھ لیں انشاءاللہ. ایک دو میسیج, ان کا نام بھی جامی رضا ہے, ان کا نام بھی جامی رضا ماشاءاللہ. اچھا, ایک میسیج آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے سارے پروگرام پر سیزن کی ایک USB یا یہ کارڈ وغیرہ ہو مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ ملے. پھر اسی طرح ایک میسیج جو ہے وہ یہ تھا کہ میرے بچے زیادہ کارٹون دیکھتے ہیں, کیا الگ چینل بنا سکتے ہیں جس میں صرف اور صرف کارٹون چلائے جائیں اور ان کارٹون میں بچوں کو اسلام کے بارے میں جو ہے وہ سب کچھ بتایا جائے. کوشش تو ہے یہ کہ انشاءاللہ یہ جو کڈس مدنی چینل ہے یہ پورا ایک الگ سے جو ہے وہ سیٹلائٹ پر اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو, اور ایک پورا الگ سے مدنی چینل جو ہے وہ ہو. اب یہ خواہش کب جو ہے وہ پوری ہوتی ہے, دعا بھی کریں جو ہے وہ اسباب بھی ہمارے لیے ہو جائے. آئیے اب وقت ہوا جاتا ہے قرآن دازی کا. جی دو اشعار تھے, وہ دونوں اشعار انشاءاللہ کہ قرآن دازی میں پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. 3 سنا دینا یار. ہاں چلے قرآن دازی دکھائیں. ہاں, ایک تھا زوار مدینہ, ایک حلیف, اور ایک کون سا تھا وہ دل. 3 مرتبہ. دل وہی دل جو ہے آنکھوں سے ہو حیران رب, آنکھیں وہ آنکھ ہے جو دل سے ہو قربان
کیا ہے؟ بنت محمد بخش اتاریہ شاہ یوسف، یہ کون سا علاقہ؟ پہلی دفعہ نام سنا ہم نے. ہاں یہ شاید غالباً کوئی گوٹ فورٹ ہے. تو اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینہ کی، اس میں انشاءاللہ ہم 2 اشعار پڑھیں گے. اللہ نے چاہا. تیری قضا خلیفہ احکام ذوالجلال، تیری قضا خلیفہ احکام ذوالجلال، تیری رضا حلیف و قضا و قدر کی ہے، تیری رضا حلیف قضا و قدر کی ہے. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا مدینہ. ام عدیل اتاریہ پاک پتن سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل.